السلام علیکم کلاس 3 اردو کے 23ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو وینسڈے والے روز میں نے آپ کو ڈائری دی تھی کہ نظم ہمدردی کے الفاظ معنی اور سوال جواب آپ نے یاد کرنے ہیں 2، 4 اور 5۔ صحیح ہے؟ تو آپ لوگوں نے یاد کیے ہوئے ہیں وہ، اور میرے پاس کاپیز ٹیسٹ جو آپ دے رہے ہیں وہ چیک ہونے کے لیے کیوں نہیں آپ لوگ بھیج رہے؟ کاپیز جو ہیں وہ چیک ہونے کے لیے بھیجیں تاکہ آپ کے ٹیسٹ کا پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے کون کون ٹیسٹ کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ سب بچے جو ہیں وہ ٹیسٹ کو دیں تاکہ آپ کی تیاری ہو پیپر کی، ٹھیک ہے؟ جو بچے ابھی تک جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوئے ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پیپر تو ہونے ہیں نا، فائنل پیپر، تو اس سے پہلے آپ کی تیاری ضروری ہے۔ جو آپ کے میقات ثانی کا سلیبس ہے اس کو تو آپ نے یاد کرنا ہی ہے، اس کا ٹیسٹ بھی دینا ہے۔ ٹیسٹ دے دیں گے تو یہ آپ کے لیے لرننگ آسان ہو جائے گی، صرف ریوائز کرنا ہوگا پیپر سے پہلے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم بورڈ پہ چلتے ہیں اور بورڈ پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ کیا ہے۔ آپ لوگ جو ہے ٹیسٹ کاپی نکالیں، سدا بہار کی کتاب کو سائڈ میں رکھیں اور ٹیسٹ کاپی میں پیج کے اوپر آپ جو ہے آج کی ڈیٹ ڈالیں۔ یہ آپ کا بورڈ ہے، اردو ٹیسٹ کی ہیڈنگ ڈالیں اور ڈیٹ ڈالیں آج کی 7 جون 2021، 7/6/2021، یہ جو ہے وہ آج کی ڈیٹ ہے۔ اردو ٹیسٹ کی ہیڈنگ ڈالیں اور پہلا سوال ہے درج الفاظ کے معنی لکھیں۔ درج کا مطلب ہوتا ہے نیچے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کے معنی لکھیں۔ پہلا لکھا ہوا ہے شجر، شجر کسے کہتے ہیں اس کے معنی لکھیں۔ تنہا، نمبر 3 آشیاں، نمبر 4 جہاں اور نمبر 5 دیا۔ صحیح ہے؟ یہ 5 الفاظ کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے بلبل کہاں بیٹھا تھا، تو آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ تیسرا ہے اس نظم کے جس شعر میں اس نظم کا سبق ہے وہ شعر لکھیے اور اس کا مطلب بھی لکھیے۔ صحیح ہے؟ جو نظم کا شعر ہے وہ شعر لکھیں گے آپ اور اس کا مطلب جو ہے وہ لکھیں گے، لیکن شعر کو صحیح سے لکھے گا۔ پہلا مصرع پہلی لائن میں، اس کے نیچے دوسرا مصرع برابر میں مت لکھیے گا۔ میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے والے لیکچرز میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شعر اس طرح نہیں لکھا جائے گا۔ صحیح ہے کہ آپ لوگ برابر جو ہے پوری لائن لکھ دیں۔ شعر جو ہے مصرے کے نیچے دوسرا مصرع آتا ہے جب شعر بنتا ہے۔ 2 مصروں کا ایک شعر ہوتا ہے اور پہلا مصرع آتا ہے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے تک لکھیں گے، پھر نیچے والی لائن میں لکھیں گے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ صحیح ہے؟ اس طریقے سے یہ شعر جو ہے وہ آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے، پھر مطلب کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور جواب لکھیں گے مطلب کا کہ اس شعر کا مطلب یہ ہے۔ صحیح ہے؟ تو آپ نے یہ ٹیسٹ جو ہے اس طریقے سے کرنا ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ پہلا سوال میں معنی لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے شجر، دوسرا ہے تنہا، تیسرا ہے آشیاں، چوتھا ہے جہاں اور 5واں ہے دیا۔ دوسرا سوال میں بلبل کہاں بیٹھا تھا، اس کا بھی جواب جو ہے آپ کے سوالوں میں ہی موجود ہے۔ آپ اس میں سے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ تینوں سوالوں کو پڑھیں۔ تیسرا سوال ہے اس نظم کے جس شعر میں اس نظم کا سبق ہے وہ شعر لکھیے اور اس کا مطلب بھی لکھیے۔ شعر لکھیں گے آپ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اور پھر اس کا مطلب لکھیں گے۔ صحیح ہے؟ یہ آپ ٹیسٹ کریں گے، اس ٹیسٹ کو کریں گے اور اس کے بعد ہم آگے کا کام کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ اپنی کتاب کھولیے، سبق رمضان اور عید الفطر۔ صحیح ہے؟ اس کو ہم ریوائز کریں گے اور اس کا کام میں آپ کو دوں گی۔ عید کی چاند رات کو بہت زیادہ گھومنے پھرنے اور بہت
مزے کرنے کے بعد جو ہے عید کی جب صبح ہوتی ہے اور اللہ اکبر کی اذان کی آواز کے ساتھ جو ہے رمضان میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی اذان کی آواز کے ساتھ ہی سب دعا پڑھتے ہیں روزہ افطار کرنے کی اور روزہ افطار کرتے ہیں۔ مغرب کا وقت ہوتا ہے، دسترخوان پر بڑے اور بچے سب ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑوں نے روزہ رکھا تھا اور بڑے شوق سے اور بچے جو تھے وہ شوق سے افطار کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج افطار میں تربوز بھی تھا اور پکوڑے بھی۔ زارا کی امی کے ساتھ افطاری بنانے میں مدد کی تھی زارا نے، اور دسترخوان لگانے میں بھی سب کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ روزے داروں کے لیے تو شربت بہت فرحت بخش تھا۔ روزے کھولنے اور افطار کرنے کے بعد سب مرد اور لڑکے مسجد میں مغرب کی نماز ادا کرنے چلے گئے۔ امی، دادی جان اور زارا نے کمرے میں ایک طرف جانماز بچھائی اور نمازیں پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھنے اور دعا مانگنے کے بعد زارا نے سوچا رمضان میں کتنا مزہ آتا ہے، اور پھر اذان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام، شام کی افطاری کی تیاری اور پھر ایک ساتھ روزہ کھولنا۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منظم کرنے کے لیے کتنی اچھی پورے مہینے کی مشق کروائی ہے، تاکہ سال کے باقی مہینے بھی ہم وقت کی پابندی کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ افطاری کے بعد پھوپھی جان آ گئیں اور سب مل کر عید کی تیاری کے لیے بازار جا رہے تھے۔ بازار میں بہت رونق تھی، ہر طرف لوگ دکانیں لگائے بیٹھے تھے، چمکدار جوتے، چوڑیاں، رنگ برنگے کپڑے۔ امی نے علی کے لیے ٹوپی اور سفید شلوار کرتا خریدا۔ زارا نے کئی رنگوں کی فراک اور پاجامہ خریدا جس پر ستارے لگے تھے۔ امی نے اور پھوپھی جان نے اپنے لیے، دادا جان اور ابو کے لیے بھی کپڑے خریدے۔ رات کو دیر سے گھر واپس آئے۔ ابو اور علی عشاء کی نماز اور تراویح پڑھ کر آ گئے تھے۔ سب نے کھانا کھا کے چیزیں دیکھیں جو بازار سے ہم لائے تھے اور خوش ہوئے۔ دادا جان نے بتایا کہ پوری دنیا کے مسلمان اسی طرح روزہ رکھ رہے ہیں، عید کی تیاریوں میں بھی مشغول ہیں۔ رات بھر عبادت بھی ہوتی ہے اور خریداری بھی، اس لیے بازار بھی کھلے رہتے ہیں۔ ہر طرف ایک رونق اور خوشی کا سما ہوتا ہے۔ بچوں نے غور سے یہ باتیں سنی اور پوچھا کہ عید کیوں بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عید الفطر انعام کا دن ہے۔ مسلمان پورے رمضان اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور شوال کی پہلی تاریخ کو ان کے خوشی منانے کا دن ہے جسے عید الفطر کا نام دیا گیا ہے۔ دادا جان نے جواب دیا۔ رمضان کے دوران اور عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے علی نے دادا جان، ابا جان، امی جان سبھی کو غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے دیکھا۔ علی نے دادا جان سے پوچھا، غریبوں کو یہ رقم دینی ضروری ہے؟ دادا نے جواب دیا، ہاں، اسے فطرہ کہا جاتا ہے۔ ہمدردی کے طور پر یہ رقم دی جاتی ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اسی طرح سے اپنی کمائی میں سے کچھ رقم بطور زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ ہمارے دلوں میں دوسروں کی مدد کا جذبہ ہر تہوار میں نمایاں رہتا ہے، خواہ وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ۔ جی، عید الاضحیٰ پر تو میں خود غریبوں کو قربانی کا گوشت دے کر آتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ہاں بیٹا، اسلام امن، سلامتی اور ایک دوسرے سے محبت کا دین ہے، اس لیے اس کے تہواروں میں بھی یہی چیزیں فرض کی گئی ہیں۔ جی ابا جان، علی یہ کہہ کر اپنے دوستوں سے عید ملنے لگا، اور دادا جان اور ابا جان اپنے دوستوں اور عزیزوں سے۔ صحیح ہے، یہ سبق ہم نے دوبارہ سے ریوائز کیا۔ اس کے الفاظ معنی کیا تھے؟ افطاری، روزہ کھولنے کے لیے کھانے پینے کا سامان جو ہوتا ہے اس کو افطاری کہتے ہیں۔ اہتمام کرنا، خاص تیاری کرنا، یعنی خاص چیزیں بنانا، پکوڑے بنانا، فروٹ چاٹ بنانا، اور دہی بڑے بنانا، اور جو ہے کباب، اور کہتے ہیں سموسے اور رول وغیرہ تلنا، یہ خاص تیاری اہتمام ہوتا ہے۔ منظم ترتیب سے، یعنی ایک کے بعد ایک مشق، مہارت یا سیکھنے کے لیے کسی کام کو بار بار کرنا۔ جب روزانہ افطار میں یہ چیزیں بنتی ہیں، ایک طریقے سے سب جو ہے کام کیے جاتے ہیں، یہ مشق ہوتی ہے کام کو ترتیب سے کرنے کی، اور مہارت آتی ہے اس سے کام کو بار بار کرنے سے۔ ایک دفعہ کے کام کرنے سے آپ کو مہارت نہیں آتی، آپ بھول بھی جاتے ہیں، لیکن جب روزانہ کرتے ہیں ایک کام کو تو اس میں آپ کو مہارت ہونے لگتی ہے، مشق ہونے لگتی ہے۔ مشغول، مصروف، رونق، چہل پہل، سما، منظر، تہوار، مذہبی یا سماجی تقریب کا دن۔
صحیح ہے، تہوار ہم جو ہے اسلامی سال کے مطابق ہم 3 تہوار بناتے ہیں، عید میلاد النبی بناتے ہیں، عید الفطر بناتے ہیں اور عید الاضحیٰ بناتے ہیں، جس میں قربانی کرتے ہیں۔ عید الفطر میں جو ہے روزے رکھے جاتے ہیں، اور عید میلاد النبی میں میلاد جو ہے وہ منعقد کرتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرتے ہیں، ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، ان کی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں تقریروں کے ذریعے، اور نعتوں کے ذریعے ان کی تعریف جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سوال جواب پر آئیں گے ہم۔ سوال نمبر 1، 2 اور 3، صحیح ہے۔ 1، 2، 3، رمضان میں مغرب کی اذان کے ساتھ روزے دار کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں مغرب کی اذان کے ساتھ روزے دار افطار کرتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر کیا کی جگہ کیا لکھ دیں گے؟ افطار کرتے ہیں۔ رمضان میں تمام کام وقت پر کرنا دراصل کس چیز کی مشق ہے؟ رمضان میں، یہ بھی آپ نے سبق میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منظم کرنے کے لیے کتنی اچھی طرح پورے مہینے کی مشق کروائی ہے، تاکہ سال کے باقی مہینے بھی ہم وقت کی پابندی کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزاریں۔ اور سوال نمبر 3 ہے، زارا نے کیا خریدا اور علی کے لیے کیا خریدا گیا؟ زارا نے کئی رنگوں کی فراک اور پاجامہ خریدا، اور امی نے علی کے لیے ٹوپی اور سفید شلوار کرتا خریدا، اور زارا نے کئی رنگوں کی فراک اور پاجامہ خریدا جس پر ستارے لگے تھے۔ صحیح ہے، یہ تینوں کے جواب ہیں۔ یہ 3 سوال جو ہیں وہ آپ یاد کریں گے، پہلا، دوسرا اور تیسرا، پہلا، دوسرا، تیسرا، صحیح ہے۔ اور اب آپ کا لیکچر نمبر 23 یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ کلاس، ٹھیک ہے بیٹا۔